أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. گفتگو یہاں تک پہنچی کہ لفظ حمد کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ حمد ہے صرف اللہ کے لیے. الحمد اس کے ترجمے جو آپ کے سامنے رکھا کہ کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اردو زبان میں سمجھانے کے لیے بہت ادھر ادھر کے مفاد کو جمع کر کے اگر تو کریں تو ایک جملہ بنے گا، پھر دفتر بنے گا. لہذا ایک لفظ انہوں نے استعمال کی کہ تمام تعریفیں، اور تعریف کے معنی جو ہیں مدح، یعنی تمام تر مدح، تمام تر ثنا، تمام تر تعریفیں جتنی بھی دنیا میں ہو سکتی ہیں اور تصور میں آ سکتی ہیں وہ سب صرف اللہ کے لیے. اب میں نے یہ بیان کیا تھا آپ کے سامنے اور یہ باتیں یاد ہوں گی آپ کو کہ لفظ حمد اور لفظ مدح اور لفظ شکر یہ تین لفظیں ہیں. بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ سب جو ہیں ایک دوسرے سے قریب ہیں اور معنی تقریباً بہت نزدیک ہے، لیکن ہر ایک کے معنی فرق کرتے ہیں. حمد کے اور معنی ہیں، مدح کے اور معنی ہیں، شکر کے اور معنی ہیں، اور تینوں فرق کرتے ہیں. مدح جو ہے وہ تعریف جو ہماری زبان اردو میں بولا جاتا ہے، کسی کی بھی تعریف، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر کے انسان کے قلب سے پاک احساس جو نکلتا ہے اس کا نام تعریف ہے، اس کو مدح کہتے ہیں. اب یہ احساس جو دل کی گہرائی سے کسی چیز کی اچھائی دیکھ کے، کسی کی بھی اچھائی دیکھ کے، کسی چیز کی اچھائی دیکھ کے، یہ اچھائی اختیاری بھی ہو سکتی ہے، غیر اختیاری بھی ہو سکتی ہے. مثلا کسی خوبصورت کا چہرہ دیکھا تو اب اس کی تعریف شعراء کیا کرتے تھے؟ چہرے کی تعریف، فلاں آدمی کی خوبصورتی کی تعریف، فلاں عورت کے پیکر کی تعریف. تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اسے اللہ نے بنایا ہے، خالق نے ڈھالا ہے. اس کے اختیار میں تو نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت خود ہو جائے. کہ اصطلاح فارسی میں کہتے ہیں کہ ان سعادت بزور بازونی است، یہ اپنے کمال سے حاصل نہیں ہو سکتا مگر تعریف ہوتی ہے نا اس کی. اگر آپ دیکھیں کہ بہت بہترین مالا دیکھا آپ نے، بہت خوبصورت ہار دیکھا آپ نے موتیوں کی لڑیوں کا اور بڑا اچھا بنا ہوا ہے، تو آپ نے خود موتی کی تعریف اگر کرنا شروع کی ہے، خوبصورتی ہے موتی اور ہیرے کی، تو یہ تعریف جو ہے اس کے ہاتھ کی نہیں ہے،
یہ تو فطرت نے، اللہ نے اس کو خلق کیا، ڈھالا ہے، بس اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ بس مدح جو ہے اختیار میں جو چیز ہے، کسی آدمی کو دیکھا آپ نے کہ بہت ہی فاضل ہے، بہت عالم ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، بہت ہی قابل ہے اور بہت ہی حساس ہے۔ کسی کو دیکھا آپ نے کہ بہت ہی زیادہ قابل تحمل ہے، برداشت بہت ہے، علم بہت ہے، تو آپ نے تعریف کیا، کیا کہنا ہے ان کا، بہت ہی حلیم و بردبار ہے، کیا کہنا، بڑے صابر ہیں۔ اور دیکھا آپ نے کہا بہت بڑے عالم ہیں، بہت فاضل ہیں۔ یہ اختیاری ہے، صبر کرنا اپنے اختیار میں ہے، چاہیں تو فوراً پھوٹ پڑیں اور چاہیں تو بالکل خاموش ہو جائیں، کچھ نہ بولیں۔ تحمل کرنا اپنے اختیار میں، لہذا علم حاصل کرنا اپنے اختیار میں، چاہے جاہل رہیں چاہے علم حاصل کریں۔ جیسا کہ مقصد یہاں پر اس تقریر کا ہے ایجوکیٹ کرنا، یعنی علم دینا یا علم حاصل کرنا، یا باہم مل کے ہم ایک دوسرے کو تفاہم اور سمجھانے کی سعی کریں۔ انشاءاللہ سب کی نیتیں اچھی ہیں، اور جو مسئولین ہیں ان کی نیت بڑی اچھی تھی، اور میری بھی نیت اچھی ہی ہے، لیکن یہ کہ لوگ نہ آئیں ان کی نیتیں خدا ہی جانے، جو نہ آئیں گے ان کی نیت سے، لیکن جو آئے ہیں بہرحال وہ حاصل کریں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اختیاری ہے، اپنے اختیار سے جب ہم نے حاصل کیا تو اس پر بھی مدح کرتے ہیں، بڑے اچھے عالم، بہت صابر، بہت متحمل، بہت بااخلاق، کیا خلیق ہیں، ان کا اخلاق تو زبازد عام و خاص ہے۔ تو یہ اختیار میں تھا، چاہے تو بد اخلاقی کریں چاہے تو اخلاق ظاہر کریں، یہ اپنے چونکہ اختیار میں ہے تو اس پر بھی مدح ہوتی۔ لیکن حمد جو ہے وہ اختیار اور غیر اختیار دونوں چیز پر مدح جو کی جاتی ہے، حمد میں وہ دونوں چیز پر نہیں ہے، وہ خالص اختیاری چیز پر، جو اختیار میں اسی پر حمد کر سکتے۔ چونکہ انسان ہو یا اشیاء عالم ہو یا کائنات ہو، اس کو اختیار ضرور ہے، مگر یہ اختیار عمل میں ہے، فعل میں ہے۔ اس کی کیفیت جو ہے، فعل جو انجام دیتا ہے، عمل جو انجام دیتا ہے، جو کار کرتا ہے، اس میں اس کو اختیار ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ لیکن صورت کا ڈھال لینا یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ لہذا یہ چیز جو ہے وہ جو عمل انجام دیا ہے، گرچہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن پھر بھی یہ عمل ولو کہ اختیاری ہے مگر مشیت پروردگار سے ہے۔ اگر اللہ تمہیں اس قابل نہ بناتا کہ تم عمل ایسے انجام دو تو تم عمل انجام نہیں دے سکتے تھے۔ اختیار ہے مگر یہ اختیار پلٹتا ہے اسی خدا کی طرف، اور اس کا یہ اختیار تھا، چاہتا تو بناتا اور چاہتا تو نہ بناتا۔ تو کل اختیار سے اس نے اس کائنات میں انسان، غیر انسان، تمام اشیاء، تمام کائنات کی چیزیں اپنے اختیار سے ڈھالیں۔ تو خود جو اس نے ڈھالا اور بنایا اپنے اختیار سے، اور جو چیزیں کائنات میں بنائی ہیں وہ سب صاحب کمال ہیں، کسی نہ کسی جہت سے ان کے اندر کمال پایا جاتا ہے۔ ایک چینٹی ہے، اس چینٹی کے اندر بھی کمال ہے، ولو کہ ہمارے سمجھ میں نہ آئے۔ ایک مکھی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیکار ہے، بے فائدہ ہے، اور ہم اسے دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اللہ نے حسن رکھا ہے اور کمال ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو ہمیں ضرر پہنچے، ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اس طرح سے ہر شے کا خالق وہ ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں جائیں، بھائی کیوں خالق وہ ہے؟ ہر چیز اپنے سے ہو گئی، خالق و لک کیا ہے؟ پیدا کرنا اور نہ کیا ہے؟ جو چیزیں تھیں وہ اپنے سے بن گئیں، اپنے سے دفعتاً آ گئیں۔ تو اس پر اگر بحث کرنے جائیں تو ذرا سا فلسفی ہو جائے گا۔ پتہ نہیں آپ کے دماغ میں یہ بات پہنچ پائے ہماری یا نہیں، کہ بھائی کیسے، اچھا ٹھیک ہے ایسے ہی مان لیا جائے کہ کائنات کے ہر ذرات جو ہیں کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے، اپنے سے بن جاتا ہے۔
یہ اپنے سے جو بنتا ہے اس کا بھی کوئی سبب ہے یا بغیر سبب کے بنتا ہے؟ کوئی علت ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن ہے یا بغیر ریزن کے بن جائے گا؟ چونکہ کوئی کام بغیر ریزن کے نہیں ہوتا، بغیر سبب کے نہیں ہوتا، بہرحال ایک سبب ہے اس کا، تو وہ سبب سے وہ کام وقوع میں آتا ہے اور وجود میں آتا ہے۔ تو ہر شے کی خلقت کا بھی کوئی سبب ہوگا، جو سبب ہے اسی کا نام خدا ہے، وہی خالق ہے۔ اس سبب کی وجہ سے یہ چیز وجود میں آئی ہے، وہ سبب خود بخود ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ وہ سبب جو سبب ہوا اس کے خلق ہونے، اس کے بننے کا، اس کے وجود میں آنے کا، اس کے لباس وجود پہننے کا، وہ سبب خود بخود ہے یا اس کا بھی کوئی سبب ہے؟ اگر آپ کہیں کہ اس کا بھی سبب ہے تو ہمارا سوال چلتا رہے گا، رکے گا کہیں نہیں، کہ پھر وہ بھی خود بخود ہے یا اس کا بھی کوئی سبب ہے؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ کبھی تسلسل ٹوٹے گا نہیں، لہذا ایک جگہ پہ جا کے ٹوٹے گا کہ نہیں، ایک ایسا ہے کہ جو بغیر سبب کے ہے، جو بغیر سبب کے ہے، کسی نے اس کو نہیں بنایا، وہ ایسا ہے، وہی خالق ہے، وہی خدا ہے۔ اب ایک سوال اور سیدھا سیدھا لے گئے آپ کو، ہم بالکل منطقی آیا نہیں، ایک سوال اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ آخر میں جا کے ٹھہر گئے اور کہنے لگے کہ ایک ایسا ہے کہ جس کا کوئی سبب نہیں، تو یہیں ٹھہر گئے ہوتے؟ کہتے یہ کائنات بھی، اس کا بھی کوئی سبب نہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس لیے نہیں ٹھہر پا رہے ہیں کہ جب آنکھ کھولی میں نے تو بہت سی چیزوں کو دیکھا کہ نہیں تھی، اور پھر دیکھا کہ ہو گئی، بہت سی چیزوں کو دیکھا کہ جو تھی وہ دیکھا کہ نہیں ہو گئی۔ اس کا نہ ہونا اور پھر ہونا، اور جو ہونا تھا اس کا، یعنی موجود جو تھا اس کا فنا ہو جانا، اس بات کی دلیل ہوئی کہ کوئی سبب ہے جو اس کو فنا کر رہا ہے، کوئی سبب ہے جو اسے وجود میں لا رہا ہے۔ اس لیے یہاں ہم قائل نہ ہوئے کہ یہ خود بخود ہو گیا، بس ایک جگہ جا کے ہم قائل ہوئے کہ جس کو کوئی نہ فنا کر سکتا ہے اور نہ کسی سے متاثر ہے، نہ کوئی وجود میں لا سکتا ہے، اسی ذات کا نام خالق ہے، اسی ذات کا نام رب ہے، اسی ذات کا نام خدا ہے۔ اور چونکہ وہ ہر شے کا خلق کرنے والا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اے پیغمبر ان سے جواب میں کہو کہ یہ اپنی سے نہیں، یہ اشیاء جو ہیں خلق ہو گئی ہیں، بلکہ اللہ ان تمام چیزوں کا خلق کرنے والا ہے۔ اس بعد دوسری جگہ کہتا ہے کہ اللہ، یہی اللہ، الذی، یہ اللہ جو ہے جو خلق کرنے والا ہے، خلق کل شیء احسنہ، یہ اللہ جو ہے ہر شے کو حسن پر خلق کیا ہے، ہر چیز کو حسن بنایا، نیکو بنایا، جمال والا بنایا، کمال والا بنایا، اور یہ چیز جو ہے خود اس کے اختیار میں تھا، اپنے اختیار سے اس نے بنایا ہے، اور اختیار کے اوپر جو ہے مدح کی نہیں جاتی، بلکہ اختیار پر حمد ہے، لہذا حمد کر رہے ہیں ہم۔ ہر شے وہ بنانے والا، ہر شے کو حسن و جمال وہ دینے والا، حسن و جمال سے جو ذہن آپ کا متوجہ ہو گیا اور دل اس کی طرف اٹریک ہوا، اور قلب کی گہرائی سے جو پاک احساس آپ کے خارج ہوا، اسی کا نام حمد ہے۔ ہر شے کائنات کی جتنی ہے صاحب کمال و جمال ہے تو قابل حمد ہے، اور چونکہ محمود ہو گئی تو ہر ایک کے اوپر جب حمد کریں گے تو یہ شے خالق کون ہے؟ وہ ہے، تو ساری حمد اس کی طرف پلٹ جائے گی، لہذا ساری تعریفیں اس خدا کی ہے کہ جس نے تمام اشیاء کائنات خلق کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اس وجہ سے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حمد جو ہے کسی اور کو کیوں نہیں، غیر کو کیوں نہیں، یعنی انسان کو، مخلوق کو کیوں زیبا نہیں؟ وہ اس لیے کہ اس کی اختیار میں کچھ نہیں، اختیاری نہیں، لہذا یہ حمد صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور ساری تعریفیں کیوں کہیں ہم نے؟
گرچہ اس لفظ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ الف لام لگا ہوا ہے عربی میں، الحمد الف لام لگا ہوا ہے۔ دیکھیے ایک روایت نقل کرتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بعد از نماز مغربین مسجد میں بیٹھے تھے اور ہم نے آپ سے طرف توجہ کیا تو انہوں نے پوچھا کہ تو کچھ جاننا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بے شک آپ دلوں کے راز سے واقف ہیں، یقیناً جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بتا الحمد کے الف کا کیا معنی، اور پھر اس کے بعد الف کا معنی بیان کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد ٹھہرے، پھر کہا کہ الحمد کی لام کا کیا معنی ہے، اور پھر معنی بیان کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد ٹھہرے اور پھر فرمایا کہ ہے کے کیا معنی ہے، پھر میم کے کیا معنی، پھر دال کے کیا معنی، یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اب رکنا پڑ گیا جبرن و قہرن، اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے جس کی حمد سمجھا رہے تھے، لہذا رک گیا، وَإِلَّا ابھی یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ الحمد کی تفسیر ساری رات بیان کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابن عباس کہ ہم نے جو کچھ بھی مولا نے بیان کیا وہ سب کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا، اور اس بعد جب فکر کیا فوجدت تو میں نے پایا اپنے آپ کو علی کے علم کے مقابلے میں کہ جیسے سمندر میں ایک مکھی جائے ڈوبے اور نکلے تو اس کے پر کے اوپر جو قطرہ ٹھہر جائے وہ میرا علم ہے، اور سمندر کلی ساتھ وہ علی ابن ابی طالب کا علم ہے۔ تو آپ اندازہ ایک صلوات پڑھیں محمد والے سر سے بھی آپ کی دلچسپی کے لیے کہ یہ لفظ حمد جو ہے یہ اس ذات کو زیبا ہے کہ جو ہر شے کا خالق ہے اور جس کے اختیار میں خلقت ہے، جس کے اختیار میں جمال ہے، جس کے اختیار میں کمال ہے۔ پہلے اس دن جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ کہ خود اللہ کی لفظ جو ہے چونکہ تمام کمالات کا مالک جو ذات ہے اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، خود لفظ اللہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ حمد سوائے اس کی اور کسی کی نہیں ہو سکتی ہے، کہ اس لیے کل کمال کا مالک ہے۔ اور دوسری دلیل کہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کا رب ہے، کہ انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جب آؤں گا تو رب کے معنی خالی رب بولتے ہیں اور رب رٹتے ہیں آپ، لیکن معنی بھی تو سمجھے نا کہ کیا ہیں، رب کے کیا معنی ہیں عرض ہوگا۔ الخلاصہ یہ کہ حمد چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں اور نسبت دیتے ہیں ان کی طرف کہ حضرت سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا ہے ایک الگ علامت ہے، میم ایک الگ علامت ہے، دال ایک الگ علامت ہے، ہر ایک کے معنی الگ الگ ہیں۔ خود لفظ حمد میں 3 لفظ ہیں، ہے میم دال، ہے علامت حیات، یعنی جس کی زندگی ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، اور میم جو ہے یہ بھی ایک علامت ایسی عظیم ہے کہ جو کسی کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ دال جو ہے یہ بھی ایک علامت دیوم، یعنی ہمیشگی۔ تو ایک لفظ حمد کے اندر جتنے صفات ہیں وہ سب ہمیشگی کے ہیں، یعنی ہمیشہ سے رہا ہو اور ہمیشہ رہے، ختم نہ ہو۔ جب لفظ کے الفاظ اور حروف کے اشارے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیشگی کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو ہر ذات فنا ہو جانے والی ہے، لہذا اسی ذات کے لیے حمد صحیح ہو سکتا ہے جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو یہ حمد جو ہے اس طرح سے ہے کہ اس کی عظمت بلند، یعنی اگر کوئی شخص چاہے کہ حمد کرے تو کس طرح سے کامل حمد کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ بحث کل آپ کے سامنے کہ حمد سوائے خدا کے اور کوئی حمد کر بھی نہیں سکتا، یہ تو من باب تعلیم ہے ہمارے لیے۔ قل الحمد للہ رب العالمین، پیغمبر سے کہا کہ کہو الحمدللہ رب العالمین، پیغمبر نے کہا۔ اور انشاءاللہ میں اس مطلب کو اس آئینے میں بھی لے آؤں گا کہ کیسے پیغمبر سے کہا، قرآن نے ایسے نقل کر دیا، ایسے ہی پیغمبر سے کہا تھا یا کون سے طریقے سے کہا تھا،
کہ وہ انشاءاللہ کل آج کے وقت میں گنجائش نہیں ہے، مگر یہ حمد جو ہے وہ صرف اللہ نے تعلیم دیا ہے اور ہم جو ہیں اسی کو دہرا رہے ہیں، ورنہ حقیقت حمد ہم اپنی قوت بشری اور طاقت امکانی سے اگر چاہیں کہ ادا کریں تو بھی 3 طریقے ہیں، جب تک تینوں مناسبت سے ادا نہ ہو اس وقت تک حمد نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان کے انسانیت میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کے اندر ایک صفت درک ہے، یعنی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، چیز کو فہم کرتا ہے، درک کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ اور ایک صلاحیت ہے چیز کے عمل کے انجام دینے کی، بس ایک صلاحیت ہے کار کرنے کی، عمل انجام دینے کی، ہاتھ پیر پھینکنے کی، ایک صلاحیت ہے درک کرنے کی، اور ایک صلاحیت ہے بولنے کی۔ اگر یہ تینوں سلب ہو جائیں تو انسان نہ رہ جائے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اگر ایک وقت انسان یہ درک کرے، یہ سمجھے کہ ہر شے صاحب کمال ہے، اور ہر شے جو صاحب کمال ہے اس کا کمال اس کا ذات نہیں بلکہ یہ کمال عطا ہے کسی کی، تو جس نے عطا کیا ہے وہ کتنا بڑا صاحب کمال ہے۔ جو اس مفہوم کو درک کر لے جائے، اسی کو سمجھ لینا اور اپنے دل پر بٹھا لینا، اسی کا نام حمد ہے۔ اور اگر وہ عملی طور پر جس طرح سے درک کر گیا اور فہم کر گیا، سمجھ گیا، اسی طریقے سے ہر وہ عمل جو کہ صاحب کمال ہے، عمل جو آپ کے اختیار سے سرزد ہوتا ہے، جو اس کا حق ہے، اسی حق پر اس عمل کو انجام دیں، یہ بھی حمد ہے۔ اور اسی طرح سے زبان سے ادا بھی کریں الحمدللہ۔ تو ایک حمد کرنے والا حامد جب تک یہ تینوں چیزیں جمع نہ ہوں اس وقت تک مرتبہ کمال حمد پر پہنچ نہیں سکتا ہے۔ حمد کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ ساری تعریف جو اللہ کی کرنے بیٹھا ہے تو اپنے قلب اور دماغ سے اور عقل سے، فہم سے سمجھے کہ یہ اشیاء کائنات کس نے پیدا کیا اور کیسا پیدا کیا، صاحب کمال بنایا، صاحب جمال بنایا، اور یہ صاحب کمال و جمال جو بنانے والا ہے اس کی عظمت کیا ہے۔ بس ایک سورہ حمد پڑھنے کے لیے لفظ حمد کہنے سے پہلے معرفت ربانی درکار ہے۔ جب تک کہ وہ معرفت نہ آئے اس وقت تک زبان سے یہ الفاظ نکلنا، اگر نہیں ہے معرفت تو لقلقہ زبان ہے، خالی الفاظ ہے، لیکن اگر معرفت کے ساتھ ہے تو پھر یہ لفظ اللہ کے نزدیک بے معنی نہیں ہے، اس کا معنی اتنا عظیم ہے کہ اس دن اشارہ کیا کہ آواز آئی کہ خالص یہی لکھ دے کہ اس نے الحمد کہا ہے، کہ اس لیے کہ اس کا ثواب تمام کائنات میں ملائکہ جتنے ہیں وہ بھی شمار نہیں کر سکتے ہیں، لہذا اتنا لکھ دے میرے اوپر ہے، میں لامحدود، اس کا ثواب لامحدود، اور یہ ثواب دیا جائے گا۔ الحمد کہنے کا چونکہ انہوں نے 5 منٹ بتائے ہیں تو اس 5 منٹ کے اندر میں ان تعریفات کی طرف کہ جو بالکل عوامانہ ہے اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہیں یہ روایات کہ ائمہ نے فرمایا کہ کیوں الحمد جو ہے، بہت سے اسی وجہ سے علماء بحث کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا افضل ہے یا الحمدللہ کہنا افضل ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک الحمدللہ کہنا افضل ہے، کہ اس لیے کہ جب الحمد کہیں گے تو لا الہ الا اللہ خود اس کے اندر آ گیا، لیکن لا الہ الا اللہ کہیے تو حمد نہیں ہوئی، فقط اقرار توحید ہے۔ لیکن جب حمد کہا آپ نے اور الحمد کہا آپ نے تو اقرار توحید بھی ہے اور مدح سرائی پروردگار بھی ہے، اس لیے الحمد جو ہے وہ افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ تسبیح حضرت زہرا میں کتنی عظیم چیز ہے کہ جو پیغمبر نے اپنے بیٹی کو عنایت فرمایا، اس کا رکن الحمد قرار دیا ہے، تاکہ انسان جو ہے تمام تر مدح پروردگار
اس کے ذریعے سے نماز کے بعد کر دے تو ابھی سنا آپ نے کہ اس کا ثواب جمع نہیں کر سکتے. تو جب نماز پڑھی کھوٹی اور اس میں کچھ بھی نہ رہا، کوئی کمال نہیں، اور اس کے بعد جب ہم نے یہ تسبیح پڑھی اس میں لفظ حمد آیا، کبریائی پروردگار آیا، اور اس کی تسبیح ہم نے کی اور منزہ و پاکیزہ بتایا، تو اب اس کا ثواب تو کہیں جٹ نہیں سکتا. تو جب وہ ثواب دینے بیٹھے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو لے رہا ہے، تو یہ کھوٹی نماز کو بھی اسی میں شامل کر لے گا. اسی لیے کہا کہ ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو دہراتے رہو. پوچھا گیا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق سے مفضل پوچھتا ہے، یا مروان ابن معاویہ پوچھتا ہے کہ مولا کون سی چیز اللہ کے نزدیک محبوب ہے، کون سی چیز زیادہ محبوب ہے، کون سی دعا زیادہ محبوب ہے؟ حضرت نے فرمایا ان تحمد اللہ، اللہ کی حمد کر، اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب اور مطلوب نہیں ہے. وہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کھانے کے بعد الحمدللہ جیسے ہی کہا، قرآن نے پکارا انہیں انہو کان عبدا شکورا، یعنی یہ عبد شکور ہیں، شکر گزار ہیں، سب لفظ حمد کے کہنے سے. آخر کلمات میں یہ جملہ سنیں کہ نقل کرتے ہیں، ایک ایسا عارف پیغمبر سے نقل کرتا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت سے پوچھا گیا کہ حمد کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ حضرت نے کہا یہ معجزات ایسے معجزات ہیں حمد کے کہ سمندر پورا سما جائے اس معجزے کے لیے. اور یہ لفظ حمد ارادہ پروردگار اور مشیت پروردگار میں قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ جس کو وہ چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے اسے باقی رکھتا ہے. اس آیت کے ماتحت حضرت نے فرمایا کہ یہ مشیت پروردگار میں تزلزل واقع کرتا ہے اور ایک زلزلہ لے آتا ہے لفظ حمد. کیا حضرت جبرائیل تمام ملائکہ ایک بنی اسرائیل کے عابد کو دیکھنے کے لیے شائق ہوئے کہ اتنا بڑا عابد ہے، عبادت گزار ہے کہ ہر ملائکہ کی خوشی، یہاں تک کہ سید الملائکہ بھی اللہ سے عرض پرداز ہوئے کہ بارالہ اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑا عابد ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر اس کے نزدیک بیٹھ جاؤں تاکہ اس کے اوپر جو تیری رحمتیں ہوں گی اس میں میں بھی شامل ہو جاؤں. خدا نے کہا جانے سے پہلے لوح کی طرف نگاہ کر. جیسے ہی لوح پر نگاہ کیا دیکھا اس عابد کا نام اشقیاء میں لکھا ہوا ہے، بدکار و بدبختوں میں لکھا ہوا ہے، یہ بدبخت ہے. بس جیسے ہی دیکھا جبریل حیران میں کہ یہ کیا ہوا، میں تو اتنا بڑا عابد، ملائکہ اس کے لیے ملنے کو پریشان حال ہیں اور اسے ملنا چاہتے ہیں اور تو نے یہ کر دیا ہے. اللہ نے کہا چونکہ تیرا خیال تھا جا کے ملا. اب جب گئے ملنے کے لیے جبریل اور وہاں قریب پہنچے ہوئے عبادت میں مشغول تھا، جبریل نے پکارا ہے فلاں عابد سن کیا عبادت کر رہا ہے، تیرا نام تو اللہ نے اشقیاء اور بدبختوں میں لکھ رکھا ہے. بس جیسے ہی یہ سنا اپنی عبادت جب تمام کی اس نے تو فوراً کہا الحمدللہ. جبریل حیرت میں پڑ گئے، کہا یہ کیا، تجھ کو جو میں نے سنایا تھا اس کے سننے کے بعد تو تیرے منہ سے نکلنا چاہیے انا للہ نہ کہ الحمدللہ. اس نے کہا بڑے بھولے ہو، اللہ کے خاص بندے لگتے ہو. بھئی خدا صاحب اختیار ہے، اس کے اختیار کے مقابل میں میری کیا چلے گی. وہ اگر چاہتا ہے مجھے جنت لے جائے تو میں جاؤں گا، اگر وہ چاہتا ہے جہنم کی لکڑی بنائے تو بن جاؤں گا. میں اس کی رضا کے سامنے اپنی کیا چلا سکتا ہوں. لہذا وہ مالک مختار ہے، جو چاہے وہ کر دے، صاحب قبضہ قدرت ہے. اس کے سامنے سوائے اس کے کہ اس کی رضایت پر اپنی رضایت دیں اور شکر ادا کریں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا الحمدللہ. جبریل لوٹے سوچتے ہوئے کہ یہ بدبخت ہے اور الحمد پڑھتا چلا جا رہا ہے. جب قریب پہنچے تو خدا نے کہا اب لوح میں دیکھو. جیسے ہی لوح میں دیکھا تو اس کا نام نیکوکار میں ہے، سر فہرست جنت نگار میں ہے. پوچھا یا اللہ یہ مسئلہ ہے تو حکمت کیا ہے؟ کہ لفظ الحمد نے اس کے مقدر کو بدل دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارالہ تمام دنیا میں جو
مومنین و مومنات ہیں ان سب کو توفیق دے کہ وہ تیرے کلام کی تشریح اور تفسیر کو صحیح سمجھ سکیں۔ بہرحال آپ حق محمد وآل محمد تمام دنیا میں جتنے مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما، تمام دنیا میں جہاں جہاں میں محبان آل محمد ان کے حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، امام کے ظہور جلد از جلد فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد وآلہ الطاہرین صلوات۔